بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سوچنا یہ ہے کہ یہ جو فکر میرے ذہن میں آ رہی ہے، کیا یہ فکر الہی ہے یا یہ فکر شیطانی ہے؟ یہ سوچ نفس کی طرف سے دیا گیا مشورہ ہے یا یہ سوچ میری عقل سے دیا گیا مشورہ ہے؟ تو انسان اگر انہی چیزوں کو سوچے، مثلا شمر کربلا کی طرف جا رہا ہے، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں حسین کو شہید کر دوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یزید کے ذہن میں خیال آیا کہ جاؤ حسین ابن علی سے بیعت لو، اگر بیعت لوگے تو تمہاری حکومت بچ جائے گی۔ اب اس نے یہ سوچ کے تو نہیں کیا تھا کہ پوری دنیا مجھ پہ لعنت کرے، اس نے یہ سوچ کے تو نہیں کیا تھا کہ تا قیامت مجھ پہ لعنتیں ہوں گی، اس نے یہ سوچ کے تو نہیں کیا تھا کہ میں حسین کو شہید کروں گا اور اس کے بعد میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس نے بقا کے لیے امام حسین کو شہید کیا، لیکن جس راستے پہ چل رہا تھا اس میں بقا نہیں تھی بلکہ یزید کی فنا لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ چیز انسان کو سمجھنی ہے۔ اسی طرح ابن سعد جا رہا تھا، اس زمانے میں رے کی حکومت کا بڑا شوشہ تھا۔ رے کی گندم کی مثال اس لیے دی جاتی ہے جو امام حسین نے دی، وہ اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ اس زمانے میں سب سے زیادہ جو گندم کہیں پہ جاتی تھی اور بہت لذیذ گندم تھی وہ رے کی گندم تھی، تو اس لیے امام نے کہا تجھے رے کی گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یعنی امام اسے سمجھا رہے تھے کہ جس سوچ پہ تو چل رہا ہے اس سوچ میں کامیابی نہیں آئے، اس سوچ میں ناکامی آئے۔ اب خطرے کی گھنٹی میرے لیے بج جاتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں میں بھی ایک سوچ کو فالو کر رہا ہوں اور مجھے مرتے وقت پتا چلے کہ جو میری سوچ تھی وہ غلط تھی۔ کئی نوح خان، کئی مجلس پڑھنے والے، کئی پیغام پھیلانے والے، کئی عزادار ماتم کرنے والے، کہیں ایسا تو نہیں جو عمل میں عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں وہ عبادت نہ ہو بلکہ میرے نفس کے اندر کی آواز ہو۔ میں چھوٹی سی آپ کی زندہ مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا ہمارے پارا چنار کے ایک مومن بتاتے ہیں، یہ اسپیشلی کوئٹہ میں، کراچی میں، بڑے شہروں میں بھی یہ چیزیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک سرکاری ملازم 60,000 تنخواہ لینے والا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی مومن کراچی سے مثلا کینیڈا گیا، آسٹریلیا گیا، تو وہاں جاتے ہی کیا کرتا ہے، پہلے اپنی پکچرز بھیجتا ہے۔ انگلینڈ چلا گیا تو سینٹرل لنڈن میں جاتا ہے، 4 پکچرز نکال کے بھیج دیتا ہے، کبھی گاڑی میں گھوم رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ اب یہ جوان جو کراچی میں بیٹھا ہے یہ بیچارہ وہ چیزیں دیکھتا ہے، کہتے ہیں میری زندگی تو بیکار ہے، اصل مزے تو وہ کر رہا ہے۔ اب وہ پکچرز نہیں بھیجتا جو مزدوری کر رہا ہے، وہاں پہ پیزا ڈیلیوری کا کام کر رہا ہے، وہاں پہ یہاں کسی لائبریری میں کام کر رہا ہے، وہاں پہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور بنا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کیونکہ پاؤنڈ کی ویلیو ہے، ڈالر کی ویلیو ہے، پاکستان آتا ہے تو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صاحب وہاں پہ کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹیلنٹڈ جو لوگ ہیں، جو کریم ہے وہ زیادہ تر کینیڈا میں ہے، لیکن یورپ میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ بیچارے وہاں پہ جا کے مزدوری کرتے ہیں، آسٹریلیا میں جا کے مزدوری کرتے ہیں، یا اسی طرح لوگ سعودی میں جا کے کام کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے چپڑاسی کا کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ سیٹ بن کے گھومتے ہیں، کیونکہ آج سیٹ بننا پیسے کے ذریعے سے آ گیا ہے۔ اچھی گاڑی لے لیتے ہیں، اچھا لباس پہن لیتے ہیں، تو لوگ سمجھتے پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہے۔ تو یہی چیزیں غلط سوچ جب ان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کی، وہ بھی گنہگار ہے جو اس جوان کے ذہن میں ایسا خیال پیدا کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں مولانا 60,000 سرکاری ہاسپٹل میں تنخواہ لینے والا، لیکن اس کے ذہن میں کریز بن چکا کہ اگر کامیابی ہے تو پتہ نہیں آسٹریلیا میں ہے، کامیابی ہے تو میں وہاں پہنچوں گا تو میری دنیا بن جائے گی، جیسے ہر میری مشکل کی جو جڑ ہے وہ آسٹریلیا ہے، میری مشکل کے مسائل کا حل کینیڈا ہے، امریکہ ہے، میں وہاں جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب اس نے جاب کو بھی چھوڑا، اس نے نوکری کو بھی چھوڑا، یہاں سے پتہ نہیں ملیشیا کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ کشتیوں پہ سوار ہوا اور گاؤں میں پتہ چلا کشتی میں ڈوب کر مر گیا، پیچھے بچوں کو بھی یتیم کر دیا، مائیں بہنوں کو بھی ایسے چھوڑ دیا، تو خسرت دنیا والآخرہ۔ اب یہ تصور کرے جب یہ شخص اس کشتی سے پانی میں گرا ہوگا اور جب ڈوب رہا ہوگا تب اس کو احساس ہوا یہ جو خیال جس کو میں نے فالو کیا تھا یہ خیال نفس تھا، خیال عقل نہیں تھا۔ تو اگر انسان معرفت النفس کا علم نہ رکھے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔